السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم اللہ السلام۔ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی خاص رحمتوں کے سائے تلے رکھے۔ آمین۔ آج میں آپ کی ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں کہ آپ نے صلاۃ الحاجت کے بارے میں گائیڈ کیا، بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے۔ آمین۔ تو اسی ریفرنس پہ میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ایک اور نوافل جو ہم تحیۃ الوضو کے نام سے پڑھتے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے؟ اس کے علاوہ مغرب میں جو ہے نماز اوابین نفل نماز ہے، اس کے 6 جو ہیں نفل پڑھے جاتے ہیں، جی ان کی جو ہے حقیقت کیا ہے یا سند ہے حدیث کی کہ نہیں؟ تو کائنڈلی یہ اگر گائیڈ کر دیں گے تو بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ بہن کے 2 سوال ہیں اور ان دونوں سوالوں کو میں ڈیوائیڈ کروں گا، دو ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس ویڈیو میں جو پہلا سوال ہے کہ تحیۃ الوضو کے بارے میں کیا اس کی حدیث صحیح ہے، اس سلسلے میں سیدھا لے کر چلتا ہوں آپ کو شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب کی محفل میں۔ ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ میں تحیۃ الوضو پڑھتی ہوں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ المستحب الوضوء، المستحب الصلاة، إذا توضأ الإنسان يصلي ركعتين۔ المستحب الصلاة إذا توضأ الإنسان يصلي ركعتين۔ سنت الوضوء، شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عربی فرما رہے ہیں کہ یہ سنت الوضوء ہے۔ اگر آپ نے وضو کی اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی تو اس کی حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 226 پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا اور وضو کرنا شروع کیا۔ پہلے اپنی ہتھیلیوں کو 3 مرتبہ دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر 3 بار اپنے چہرے کو دھویا، پھر دایاں ہاتھ کوہنی تک 3 بار دھویا، پھر اسی طرح بایاں ہاتھ کوہنی تک 3 بار دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر دایاں پیر ٹخنوں تک 3 بار دھویا، پھر اسی طرح بایاں پاؤں 3 بار دھویا۔ پھر انہوں نے کہا جس طرح میں نے وضو کیا ہے اسی طرح میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وضو کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے اس طریقے کے مطابق وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے اور دوران نماز سوچ بچار نہ کرے اور کسی سے گفتگو نہ کرے، کوئی کسی غلط وہم و گمان یا جو بات ہوتا ہے نا کہ نماز میں بھی بہت ساری چیزیں خیال آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو اپنے آپ کو خشوع و خضوع کے ساتھ یہ 2 رکعتوں پر پوری توجہ دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دوران نماز سوچ بچار نہ کرے تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے کہ 2 رکعت نماز آپ ہر وضو کے بعد پڑھ لیں۔ اور ایک چیز یہاں اور عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ تحیۃ الوضو اس کا تعلق وضو سے ہے، جب آپ وضو کریں تب آپ 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھ سکتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی جا رہی ہے۔ ای وقت، او اس میں وقت نہیں جہاں پر وہ جو ممنوع اوقات ہیں نا ان میں بھی اس نماز کو پڑھا جا سکتا ہے۔ تو یہ شیخ ابن باز وہ حدیث بیان کر رہے ہیں جو میں نے آپ کو تفصیل سے بیان کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مقصود یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وضو کر لیتے تو 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور یہی لوگوں نے اسی کو کہا ہے کہ یہ سنت الوضو ہے، علماء نے اسی کو سنت الوضو کہا ہے۔ فلا مانع، شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ صحیح حدیث سے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور آپ
یہ مستحب ہے، مسنون عمل ہے، اور کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے ممنوع اوقات نہیں ہے۔ سورج غروب ہو رہا ہے، سورج طلوع ہو رہا ہے، جب آپ نے وضو کری ہے، شرط یہ ہے کہ وضو کے بعد آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ مجھے امید ہے کہ وضاحت ہو گئی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن جانے سے پہلے پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور آپ کے پاس بھی اگر کوئی ایسا سوال ہو تو وائس میسیج کر کے مجھے واٹس ایپ پر بھیج دیں، ہم یوٹیوب پر آپ کے سوال کا جواب لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ لیکن اس وقت تک آپ کو ہمارے جواب کی نوٹیفیکیشن نہیں آئے گی جب تک کہ آپ سبسکرپشن بٹن کے برابر میں جو بیل آئیکن ہے وہ بھی دبا دیں، اور پھر آل نوٹیفیکیشن الاؤ کر دیں۔ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں، بلکہ گوگل شکایت کرتا ہے۔ گوگل یہ کہتا ہے کہ عاقل صاحب، نور ٹی وی کے 75% جو ویورز ہیں انہوں نے سبسکرائب تو ضرور کیا ہوا ہے، وہ نوٹیفیکیشن الاؤ نہیں کرتے۔ بلکہ نوٹیفیکیشن پتہ نہیں کیوں نہیں الاؤ نہیں کرتے۔ ایک صاحب کو میں نے اپنے آپ سبسکرائب کرایا چینل، اور مجھ سے کہ میں نے کہا ان کو نوٹیفیکیشن الاؤ کر لیجئے۔ نہیں یہ نہیں کروں گا، اس میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہو رہا ہے، اس میں یہ آپ کے لیے عافیت ہے۔ جیسے ہی آپ سوال کا جواب اپلوڈ ہوگا آپ کو اطلاع مل جائے گی۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور اس چینل کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چینل اچھا ہے، اچھے کام کر رہا ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہا ہے، دین کے مسائل آسان کر رہا ہے، فنگر ٹپس پر آپ کے لیے آسان ہو گئے ہیں دین کے مسئلے کو پوچھنا، اور وہ بھی سعودی عرب کے علماء اور مشائخ کے فتاوی جات اردو زبان میں، تو یہ کام اس لائق بھی ہے کہ اس کو سپورٹ کیا جائے۔ جی ہاں، جوائن ممبرشپ کا بٹن سبسکرپشن بٹن کے برابر میں ہے، اسے دبا دیجئے اور اپنے جوائن ممبرشپ اسکیم کے ذریعے اس کو سپورٹ کیجئے۔ اور جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں نا پیٹریون ویب سائٹ کے ذریعے یا جوائن ممبرشپ کے ذریعے، ان سے گزارش ہے کہ اپنی سپورٹ کو مزید بڑھانے کی کوشش کیجئے، اپنا اسٹیٹس اور بڑھائیے۔ ہماری ضرورتوں کو آپ اگر پورا کریں گے، اس چینل کی ضرورتوں کو، انشاءاللہ تعالی یہ میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غالباً افلاطون کے بارے میں ہے، جب آپ باہر نکلے تو چوراہے پر کھڑے ہوئے کچھ لوگ ان کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ یہ آدمی جو آ رہا ہے نا، یہ ایسا ہے ویسا ہے۔ اس کے ساتھی بھی سن رہے تھے۔ ساتھیوں نے کہا کہ محترم، آپ تو بڑے ذی شعور آدمی ہیں، بڑے عقل مند ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ آپ کے اندر نہ جانے کن کن الزامات کو اور کن کن باتوں کو کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں مجھ میں پائی جاتی ہیں۔ افلاطون سے کہا گیا نہیں، یہ تمام چیزیں جو یہ لوگ چوراہے پر بیٹھ کر یا واٹس ایپ پر بیٹھ کر یا سوشل میڈیا پر بیٹھ کر آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، وہ تمام چیزیں آپ کے اندر نہیں پائی جاتی۔ افلاطون نے جو جواب دیا وہ مجھے اور آپ کو یاد رکھ لینا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہمیں پرواہ نہیں کرنی چاہیے، ہمیں پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ جب یہ وہ کلمات کہہ رہے ہیں یا وہ الزامات لگا رہے ہیں یا وہ باتیں کر رہے ہیں جو میرے اندر ہے ہی نہیں، تو میں کیوں توجہ دوں؟ میں اپنا کام کرتا رہوں گا۔ ہاتھی جب چلتا ہے نا تو کتے بھونکتے ہیں، بھونکنے دیجئے، ہاتھی چلتا رہتا ہے۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون